حضرت لقمان اور مسافر کا واقعہ۔ ایک نوجوان پریشانی کے عالم میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کبھی سیدھی کیوں نہیں چلتی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی سوالات کا طوفان۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو جواب ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جواب اسے خواب میں ملا۔ سوچتے سوچتے وہ نوجوان سو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی مقام پر کھڑا پاتا ہے۔ چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے۔ ایک پرانا درخت اور اس کے نیچے دو افراد بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نوجوان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جس کا چہرہ نہایت ہی روشن اور پرسکون تھا۔ نوجوان نے پہچان لیا کہ وہ حضرت لقمان تھے، حکمت والے اللہ کے نیک بندے، اور ان کے سامنے ایک مسافر بیٹھا تھا۔ شاید وہی مسافر تھا جو ہر انسان ہوتا ہے۔ حضرت لقمان نرمی سے مسافر سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، اے مسافر، زندگی کی پہلی سیڑھی بچپن ہے۔ ایسا بچپن جو کہ پاک ہے، سادہ ہے اور جس میں سیکھنے کا بہت وقت ہے۔ اس وقت دل صاف ہوتا ہے جیسے سفید کاغذ، جیسا لکھ دیا ویسا رہ جاتا ہے۔ والدین کا ادب اور علم کی محبت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر آتی ہے جوانی، طاقت، غرور، خواہشات کا وقت۔ لیکن اے مسافر، جو اس وقت اللہ کو یاد رکھے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جوانی میں عاجزی، نظر کی حفاظت اور نیکی کی طرف دوڑو، یہ اصل کمال ہے۔ پھر آتا ہے بڑھاپا، جسم کمزور لیکن عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب عمل کا پھل دیکھا جاتا ہے یا افسوس کیا جاتا ہے۔ جو بچپن و جوانی سنوارے، بڑھاپے میں سکون پاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب مسافر کو لوٹنا ہوتا ہے۔ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ اصلی گھر کی شروعات ہے۔ اس لیے ہر قدم سوچ کر رکھ، کیونکہ ہر عمل ساتھ جائے گا۔ نوجوان جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی، دل میں سکون اور ذہن میں مقصد ہوتا ہے، کیونکہ یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ ہم سب زندگی کے مسافر ہیں۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، سب ایک سفر ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم سفر کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم واپسی کی تیاری کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان کی حکمت آج بھی زندہ ہے، بس ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔